السلام علیکم، میں ہوں فاضل سجاد۔ ناظرین، 14 اگست کو پاکستانی قوم نے 75واں یوم آزادی منایا۔ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ حالات جیسے بھی تھے، جہاں جہاں جس بھی طریقے سے منایا، دل و جان سے اپنے وطن کی خوشحالی، استحکام اور مضبوطی کے لیے دعائیں کی، اور ایسا بہت سلسلہ ہم نے دیکھا کہ ایک جانب عمران خان تھے جو کہ سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے جلسے میں دعائیں کروائی۔ جیسے ہی 13 اگست کی رات 14 اگست میں تبدیل ہوئی تاریخ، دوسری جانب پنڈی میں ہم نے دیکھا لال حویلی کے باہر بھی شیخ رشید کی جانب سے جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، وہاں پہ بھی دعائیں کی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جگہ جگہ لوگوں نے ذاتی طور پر بھی یہی عمل اپنایا۔ لیکن 14 اگست کی صبح ہم نے جو دیکھا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ قوم نے 75واں یوم آزادی جو کہ سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، وہ 75 کروڑ روپے میں منایا گیا، اور یہ پہلی بار تھی کہ جس میں صدر پاکستان مدعو نہیں کیے گئے تھے، وہ نہیں آئے تھے کیونکہ انہیں بلایا نہیں گیا تھا۔ ویسے ہمیشہ جو ہے وہ صدر پاکستان کی زیر نگرانی، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر ہے ملک کے، ریاست کے وہی سب سے سپیریئر عہدیدار ہیں، اور انہی کے انڈر یہ ساری تقریبات ہوتی ہیں۔ لیکن اس بار جو یوم آزادی منائے گا اس پہ 75 کروڑ روپیہ لگا ہے پاکستانی قوم کا، اور اس یوم آزادی پر رقص و سرور کی جو محفل سجائی گئی، اس میں جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی موجود تھے، مولانا سارے موجود تھے، وہ تمام لوگ کے جو پاکستان تحریک انصاف میں خواتین کی موجودگی کو تتلیاں قرار دیتے تھے، وہاں پہ پھر جو تتلی اور بھنورے جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی دیکھا گیا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ کہ وہاں باجرے دی راکھی، تیرے باجرے دی راکھی کا میوزک بھی بجا۔ اب یہ پی ٹی وی سے ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، اور پاکستان ٹیلی ویژن سے کچھ بھی جو ریلے کیا جاتا ہے، جو بھی براڈ کاسٹ ہوتا ہے، وہ ایوے نہیں ہو جاتا۔ ایک ایک آئٹم کی منظوری لی جاتی ہے، اپروول ہوتی ہے، ایک ایک ورڈ دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی وہاں سے کچھ آن ایئر ہوتا ہے۔ سرکاری ٹی وی سے تیرے باجرے دی راکھی پہ اس طرح سے ڈانس ہونا یا اس قسم کی ٹیون پہ سب لوگوں کا محظوظ ہونا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آج تک مختلف طریقے سے لوگ خود ہی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن تیرے باجرے دی راکھی سب سے زیادہ کرٹیسائز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ملی نغمے زیادہ سے زیادہ بجائے جاتے ہیں، ترانے بنائے جاتے ہیں، ان کو گایا جاتا ہے، یہ پرانے جو ملی نغمے ہیں ان کو گایا جاتا ہے، اس پہ بچے ٹابلو پیش کرتے ہیں۔ لیکن باجرے دی راکھی پہ کپل ڈانس، اس کا کیا لاجک تھا، اس میں اس کی کیا تک بنتی تھی وہاں پہ؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ دراصل کچھ عرصے پہلے جو ٹرینڈ چل رہا تھا جنرل باجوہ کے حوالے سے، اور الزام لگایا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کو چھیڑتے ہیں، اور جنرل باجوہ لکھنے کے بجائے باجرے دی راکھی لکھ کر ہیش ٹیگ چلاتے رہے ہیں، ایک ٹیگ چلتا رہا تھا پچھلے دنوں، اور اس کا الزام تحریک انصاف پر لگا۔ لیکن اسی دھن کو قومی دن پر بجایا گیا، اور اس پر کپل ڈانس ہوتے رہے، اور اس پر تمام لوگ محظوظ ہوتے رہے۔ تو شاید اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا پھر جس شخصیت کے حوالے سے اس گانے کو ٹیگ لائن بنایا گیا تھا، اس میں بھی باقی معاملات کی طرح تحریک انصاف کے بجائے یہ حکومت، خاص طور پر نون لیگ ہی ملوث ہے، کیونکہ ایسے قومی دن پر باجرے دی راکھی کی ٹیون یا باجرے دی راکھی کا گانا، یہ میوزک، یہ کسی بھی طرح سے میچ نہیں کرتا، اور ملی نغموں کے بجائے باجرے دی راکھی پہ فوکس کیا گیا، اپروول کے بعد ہی اوبویسلی کیا گیا، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ پی ٹی وی پر کچھ بھی ایسے براڈ کاسٹ نہیں ہوتا، کچھ بھی ایسے ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جاتا ہے، اپروول کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو شاید یہ بھی اشارہ دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کو، یا پھر جن مقتدر حلقوں کو دینا تھا انہوں نے، کہ ہم کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر اگر ہم نے آپ پہ چڑھائی کی تو ہم یہی طریقے اپنائیں گے کہ قومی دن پہ بھی جیسے باجرے کی راکھی بجا دیا گیا، اور اس سے پہلے یہ ٹرینڈ چلتا رہا تو تحریک انصاف پہ نام لگایا گیا، بٹ اس سے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ باقی تمام چیزوں کی طرح باجرے کی راکھی کے پیچھے بھی تحریک انصاف نہیں، نون لیگ ہی تھی، ماسٹر مائنڈ پی ڈی ایم ہی کا تھا، اور اس حوالے سے خاصا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ 75ویں یوم آزادی پر 75 کروڑ روپیہ لگا دیا گیا۔ یہ 75 کروڑ روپیہ اس غریب قوم کا ہے کہ جہاں اس وقت سیلاب سے بہت ہی بدترین صورتحال ہے، بلوچستان سارے کا سارا بہہ چکا ہے، مال مویشی، گھر، لوگوں کی جانیں، سب نقصان اتنا بڑا ہو چکا ہے۔ جنوبی پنجاب میں سیلابوں کا خطرہ ہے، سندھ میں بری طرح سے متاثرین موجود ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روز بے روز اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ لوگ بچے تک بیچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے گھر گروی رکھ کے، اور بجلی کے بل ادا کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنے بھاری بھرکم بلز آ رہے ہیں لائٹ نہ ہونے کے باوجود۔ ایسے میں 75 کروڑ روپیہ باجرے دی راکھی کے لیے اڑا دیا گیا، اور اس قسم کی محفل کے لیے اڑا دیا گیا۔ یہ کس قسم کے لیڈرز ہیں؟ یہ کیسا ویژن ہے ان کا کہ جنہیں ذرا شرم نہیں آئی، جنہیں ذرا خیال میں آیا؟ یہ تو شکر ہے کہ پھر 75واں یوم آزادی تھا، اگر یہ 80
یا 85 سال کا ہو جاتا پاکستان تو پھر انہوں نے 85 کروڑ روپیہ اڑا دینا تھا. بے شرمی کی ساری حدیں لوگوں نے کراس کر دیے. اس محفل میں صدر پاکستان کی غیر موجودگی بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں باجردی راکھی سمیت جو ڈانسز وغیرہ ہوئے وہ بھی قوم نے بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا، ناپسند کیا ہے. اس کے علاوہ خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کا وہاں موجود ہونا، جن کے بارے میں بعد میں یہ کہا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اٹھ کے چلے گئے تھے جب رقص شروع ہوا. ایسا نہیں تھا، وہ وہاں موجود رہے. فوٹیجز دیکھیں، اور جن لوگوں نے یہ تقریب دیکھی ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ وہاں موجود تھے اور یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے اور محظوظ ہوتے رہے تھے. سو پاکستانی قوم نے بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا یہ جس طریقے سے جشن آزادی منایا گیا ہے. اس یوم آزادی پہ 75 کروڑ روپیہ اس غریب عوام کا ضائع کیا گیا ہے. اس 75 کروڑ روپے کا حساب ان سے کون لے گا؟ $1 ملین کوسچن ہے یہ، کیونکہ یہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. یہ ہر بات میں خود کو آزاد سمجھتے ہیں، جیسا دل کرتا ہے ویسا کرتے ہیں. لیکن پاکستانی قوم ان سے مزید نفرت کرنے لگی ہے اس حرکت کی وجہ سے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا باجردی راکھی اس موقع پر بجانا ضروری تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ. اللہ حافظ.